السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس میرے عزیز طلبہ، آپ کو تشدید مع تشدید کی مشق کرائی گئی تھی۔ آج مد کا بیان دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا، یعنی وہاں تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان کو حفظ یاد کرنا ہے اچھی طرح سے، بغیر دیکھے یاد کرنا ہے ان کو۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد منفصل کا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے یہ ہے سین واو مد پیش سو، پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ حروف مدہ کے بعد، تو یہاں مدہ کا قاعدہ ہے واو مدہ ہوگا۔ واو حروف مدہ میں سے ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ تو یہاں حروف مدہ واو کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا ہے، حمزہ پیش او سو او، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور اس کو تھوڑا زیادہ تو نشان کے طور پر یہ مد لگا ہوا ہے، یہاں پر کیا لگا ہوا ہے؟ مد۔ اس کو کہتے ہیں، یہ جو جزم کے اوپر نشان لگا ہوا ہے یہ نشان ہے مد کا۔ اس کا مطلب ہے یعنی یہاں پر تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو آیا سمجھ میں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ، دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اگر اس کو سمجھ نہیں پائے تو پھر آگے پڑھ نہیں پائیں گے آپ اچھی طرح سے قرآن کریم کو۔ حروف مدہ کے بعد ایسے سین واو پیش سو، اوپر مد آیا ہوا ہے، سین واو مد پیش سو، تو واو کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے، اور حروف مدہ واو کے بعد یہاں پر کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ آیا ہوا ہے اسی کلمے میں، تو کیا ہوگا؟ مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا۔ کیسے؟ جیسے یہاں پر اس کو دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَا
انا الگ ہے اور انزلنا الگ ہے. تو نون الف زبر نا، اگر زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. تو الف کیا ہوا؟ حرف مدہ. حروف مدہ میں سے ایک کیا ہے؟ الف ہے. تو یہاں حرف مدہ کے بعد کیا ہوا ہے؟ دوسرے کلمے میں انزلنا، دوسرے کلمے میں حمزہ آیا ہوا ہے. یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں آیا ہوا تھا. اگر حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. مد منفصل میں مد متصل سے تھوڑا کم کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، حرف مدہ زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے، اسی لیے یہاں پر مد لگایا گیا. مد منفصل کا جہاں قاعدہ ہوگا وہاں مد تھوڑا لائٹ لگاتے ہیں، اور جہاں پر مد متصل یا مد لازم ہوگا وہاں پر مد تھوڑا ڈارک لگا ہوا ہوگا، صرف پہچان کے طور پر. تو اس کو سمجھیے. پھر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے یہاں پر حروف مدہ کے بعد حرف مدہ الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا، تو حمزہ نون زیر نون الف زبر نا، اِنَّا یہ الگ ہے. انزلنا، تو حمزہ یہاں دوسرے کلمے میں آیا ہو تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل. اب تیسری لائن دیکھیے. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر، کیا؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. دیکھیے اس کو دیکھیے. الآن، کیا یہاں پر؟ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، تو یہاں حرف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا آیا ہوا ہے؟ جزم آیا ہوا ہے. حرف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا آیا ہوا ہے؟ جزم آیا ہوا ہے. اس لیے یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، جزم ہو یا تشدید ہو. حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہو یا تشدید ہو، جیسے یہاں پر تشدید ہے والصافات، اس طرح حاجوک، زبر والے حرف کے بعد الف آیا ہوا ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا آئی ہوئی ہے؟ تشدید آئی ہوئی ہے. کیا آئی ہوئی ہے؟ تشدید آئی ہوئی ہے. اس لیے یہاں پر کس کا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم کا قاعدہ ہوگا. کس کا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم کا. تو سمجھ لیجئے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے یہاں پر ہے، تو مد متصل کا قاعدہ ہوگا. کس کا قاعدہ ہوگا؟ مد متصل کا. اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، جیسا کہ اس لائن میں ہے. یہاں پر بھی دوسرے کلمے میں، یہاں پر بھی دوسرے میں، یہاں پر بھی دوسرے میں. اور اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ مد. جیسے یہاں پر حرف مدہ کے بعد کیا آئی ہوئی ہے؟ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم آیا ہوا ہے. کیا آیا ہوا ہے؟ جزم آیا ہوا ہے. اس لیے مد لازم کا قاعدہ ہوگا. مد لازم یعنی کھینچ کر پڑھیں گے. الآن، اسی طرح حاجوک، چونکہ جیم پر آگے تشدید لگی ہوئی ہے تو
ہا کو جیم سے ملا دیں گے، تو حرف مدہ کے بعد یہاں تشدید آئی ہوئی ہے، یہاں جزم آیا ہوا ہے، اس لیے کس کا قاعدہ ہوگا؟ مد لازم کا قاعدہ ہوگا۔ اس کو دھیان سے اچھی طرح سے آج صرف یہ 3 لائنیں یاد کر لیجیے، اچھی طرح سے ان کو رٹ لیا جائے، ورنہ تو آگے بات سمجھنی مشکل ہو جائے گی۔